اللہ پر توکل رکھنا ایمان کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی امید ہونا کہ میرا رب سب کچھ کر دے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ جیسا گمان رکھو گے ویسا ہی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ واللہ علی کل شیء وکیل۔ جو رب پتھروں سے پانی نکال سکتا ہے وہی تمہارے لیے وسیلہ بھی بنا سکتا ہے۔ تمام سننے والوں کو ڈیلی قرآن و سنت چینل کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت منصور رضی اللہ تعالی عنہ پہلی صدی ہجری کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ اس واقعے میں ہم آپ کو حضرت منصور رضی اللہ تعالی عنہ کے کیسے بادشاہ کو غلام آزاد کرانے کی دعا کی اور کیسے وہ راہ راست پر آیا۔ ایک شخص جو بڑا امیر تھا ہر وقت نحوست میں مبتلا رہتا تھا اور کبھی بھول کر بھی خدا کو یاد نہیں کرتا تھا۔ ایک روز اس نے اپنے غلام کو 4 درہم دیے تاکہ وہ بازار سے مٹھائی خرید لائے۔ چنانچہ وہ غلام گیا، رستے میں اس نے دیکھا کہ ایک جگہ حضرت منصور رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کر رہے ہیں۔ غلام نے سوچا کہ تھوڑی دیر حضرت منصور رضی اللہ تعالی عنہ کا اعلان سن لوں۔ وہ مجلس میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت منصور رضی اللہ تعالی عنہ ایک مستحق درویش کی خدمت کرنے کے لیے لوگوں سے اپیل کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ جو شخص اس درویش کو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ غلام نے دل میں سوچا، یہ 4 درہم جو میرے پاس ہیں میں اس درویش کو دے دوں اور 4 دعائیں اپنی مرضی کے مطابق کروا لوں۔ چنانچہ اس نے وہ 4 درہم درویش کو دے دیے۔ حضرت منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جزاک اللہ، اب بتاؤ کہ میں تمہارے واسطے کون کون سی دعا کروں؟ غلام نے کہا، پہلی تو یہ دعا کریں خدا مجھے غلامی سے آزاد کرا دے، اور دوسری یہ کہ خدا میرے مالک کو توبہ کرنے کی توفیق دے، تیسری یہ کہ مجھے 4 درہم جو میں نے دیے ہیں وہ مجھے واپس مل جائیں، چوتھی یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور اس مجلس میں میرے مالک کو سب کو بخش دے۔ حضرت منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 4 دعائیں کی اور وہ غلام یہ 4 دعائیں کروا کر اپنے گھر واپس چلا آیا۔ مالک نے پوچھا کہ اتنی دیر کہاں لگائی؟ تو اس نے سارا قصہ بیان کیا۔ میں وہ 4 درہم حضرت منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں دے آیا ہوں اور ان کے عوض حضرت منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 4 دعائیں کروا آیا ہوں۔ مالک نے پوچھا، یہ کون سی دعائیں ہیں، ذرا مجھے بھی سنا دو۔ غلام نے کہا، ایک تو یہ کہ خدا تعالیٰ مجھے آزادی عطا فرمائے، اور دوسری یہ کہ ان 4 درہموں کے عوض مجھے 4 درہم اور مل جائیں، تیسری یہ کہ خدا تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اور چوتھی یہ کہ مجھے میرے مالک اور حضرت منصور اور ان کی مجلس کے تمام لوگوں پر رحمت فرما دے اور انہیں بخش دے۔ یہ سن کر مالک کے دل میں خوف پیدا ہوا اور اس نے فوراً کہا، پہلی دعا تیری قبول ہوتی ہے، جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ دوسری دعا بھی قبول ہوئی، ان 4 درہم کے عوض میں تجھے 400 درہم دیتا ہوں۔ اور تیری تیسری دعا بھی قبول ہوئی، آج سے میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ خدا کی نافرمانی نہ کروں گا اور کسی گناہ کے قریب نہ بھٹکوں گا۔ اب جو میری قدرت میں تھا میں نے پورا کیا، لیکن چوتھی بات میرے اختیار میں نہیں ہے، اس میں میں مجبور ہوں اور وہ کام میں نہیں کر سکتا۔ اسی وقت آواز آئی، اے بندے، جو تیرے اختیار میں تھا وہ تو نے کر دکھایا، جو ہمارے اختیار میں ہے رحیم ہو کر ہم وہ کام کیوں نہ کریں؟ جاؤ، ہم نے تمہیں تمہارے غلام منصور اور ساری مجلس کو اپنی رحمت میں لے لیا ہے اور بخش دیا ہے۔ سبق: اللہ کے مقبولوں کی مجلس میں شرکت موجب رحمت، حق اور باعث نجات ہے، اور مستحق کی مدد سے اللہ خوش ہوتا ہے اور مدد کرنے والوں پر اللہ رحمت فرماتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندوں سے دعا کرانے میں مقصد جلدی حل ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے مقبول بندوں کی دعا جلدی سنتا ہے، اور یہ بھی کہ بزرگوں کی دعاؤں سے گناہگاروں کی کایا پلٹ جاتی ہے۔